نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقا کائنات رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سیدنا شاہ امام احمد رضا قادری برکاتی فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. امام فرماتے ہیں 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. اور یا رسول اللہ تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ نور کا. اور سیدی آل رسول حسنین میاں نظمی مارہروی علیہ الرحمہ اپنے انداز میں فرماتے ہیں کہ شان رسالت ہم سے نہ پوچھو، پوچھو پوچھو قرآن سے. شان رسالت ہم سے نہ پوچھو، پوچھو پوچھو قرآن سے. رب کی عنایت ہم سے نہ پوچھو، پوچھو پوچھو قرآن سے. اور نور محمد پہلے بنا پھر آدم کی تخلیق ہوئی، نور محمد پہلے بنا پھر آدم کی تخلیق ہوئی. یہ اولیت ہم سے نہ پوچھو، پوچھو پوچھو قرآن سے. اب فرماتے ہیں رب کے حکم سے مکہ چھوڑا طیبہ نگر آباد کیا، رب کے حکم سے مکہ چھوڑا طیبہ نگر آباد کیا. واقعہ ہجرت ہم سے نہ پوچھو، پوچھو پوچھو قرآن سے. واقعہ ہجرت ہم سے نہ پوچھو، پوچھو پوچھو قرآن سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. رب نے ان کو خزانے بخشے، جنت مانگو جنت دیں. رب نے ان کو خزانے بخشے، جنت مانگو جنت دیں. ان کی قدرت ہم سے نہ پوچھو، پوچھو پوچھو قرآن سے. اور ان کا دشمن رب کا دشمن، ان کا دوست اللہ کا ولی. رب سے قربت ہم سے نہ پوچھو، پوچھو پوچھو قرآن سے. آؤ نظمی ہر دم بس اللہ و رسول کا ذکر کریں، آؤ نظمی ہر دم بس اللہ و رسول کا ذکر کریں. ذکر کی برکت ہم سے نہ پوچھو، پوچھو پوچھو قرآن سے. ذکر کی برکت آواز کیجئے ہم سے نہ پوچھو، پوچھو پوچھو قرآن سے. تمام تعریفات اور حمد و ثنا کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے، جس نے
لفظ کن سے کونین کی تخلیق فرمائی. کتنا کریم ہے وہ مالک، کیسا رحیم ہے وہ پروردگار، کیسا کارساز ہے وہ مولا کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم پر نعمتوں کے دریا بہائے، کہ ہمارا جو وجود ہے، ہمارے وجود کا ہر بال بھی اگر زبان بن جائے اور پھر وہ اس کریم رب کی نعمتوں کو شمار کرانا چاہے تو بھی اس کی نعمتیں شمار میں نہیں آ سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار بے حساب نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مبارکہ ہے. اور پھر ان میں سب سے عظیم اور سب سے برتر نعمت، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے بالا نعمت امام الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا عظیم مظہر بنایا. یہی وہ مبارک ذات ہے جس کے وجود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کو پیدا فرمایا، اور سارا باغ عالم اسی ذات کے لیے لگایا گیا، سجایا گیا. سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک، بلکہ قیامت تک آنے والے سب کے سب اسی دولہ کے براتی اور اسی ذات کے طفیلی ہیں. استاد زمن علامہ حسن فرماتے ہیں وہ دولہ ہے ساری خدائی براتی. کیا فرماتے ہیں؟ وہ دولہ ہے ساری خدائی براتی، انہی کے لیے ہے یہ سامان عالم، انہی کے لیے ہیں یہ سامان عالم. اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے در پہ ساجد ہے شاہان عالم، تیرے در پہ ساجد ہے شاہان عالم، تو سلطان عالم ہے اے جان عالم. اور حضور مفتی اعظم کیا خوب فرماتے ہیں، کہیے سبحان اللہ. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو. سبحان اللہ. کیسا وہ دولہ کہ سارا عالم جس کا براتی، کیسا وہ بادشاہ جو تاجداروں کا تاجدار ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جو گنہگاروں کا غمخوار ہے، شافع روز شمار ہے، رحمت پروردگار ہے. وہ ایسا والی جو بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، بے سہاروں کا سہارا، کمزوروں کا زور ہے. وہ ذات رب کی ایسی عظیم نعمت کہ ان کا ذکر پاک بے چین دلوں کا چین ہے، بے قرار دلوں کا قرار ہے. وہ آقا، وہ مولا، وہ مظہر خدا ایسے رؤوف و رحیم ہیں کہ وقت ولادت بھی گنہگاروں کو فراموش نہیں کیا. معراج میں سیاہ کاروں کو یاد رکھا،
اور بعد وصال قبر انور میں خطا کاروں کے لیے لب اقدس کو جنبش دی، وہ محبوب خدا، وہ حبیب خدا، وہ امام الانبیاء، وہ مظہر خدا کہ قیامت میں سب کو اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی اور اس ذات پاک کو جہان کی فکر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ استاد زمن وہ نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، اور کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا، اور کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ کسی کو لے چلیں، کسی کو لے کے چلیں فرشتے سوئے جہیم۔ کیا انداز ہے، وہ منظر آپ اپنے اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ کسی کو لے کے چلیں فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہزار جان فدا، ہزار جان فدا، نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ اب میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ آج چونکہ میری تقریر کا عنوان ہے شان رسالت، ہم سے نہ پوچھو، پوچھو پوچھو قرآن سے، تو انشاءاللہ اسی عنوان کی روشنی میں شان رسالت اور عظمت مصطفیٰ جان الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر قرآن مقدس کو ایمانی نظر سے دیکھیں تو اس میں شروع سے آخر تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہی نظر آئے گی، شان مصطفیٰ کی جلوہ گری نظر آئے گی، اور قرآن ایسے محبت سے پڑھنے والے کو ہدایت کا فیضان عطا کرتا نظر آئے گا۔ حمد باری تعالی ہو یا عقیدے کا بیان، گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات ہو یا احکام شرعیہ، غرض کہ قرآن کریم کا ہر ٹاپک، ہر موضوع اپنے لانے والے محبوب صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور فضائل و محاسن کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ سورہ اخلاص شریف یعنی قل هو اللہ احد، کہ اس مکمل صورت میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا ذکر ہے، اسی طرح سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس میں بھی اول تاخیر ابو لہب جیسے کافر اور اس کی بیوی کا تذکرہ ہے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ قرآن کی ہر آیت یا ہر سورت نبی کی نعت بیان کرتی ہے؟ تو سنیں، غور کریں، غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ دونوں سورتیں بھی محبوب پاک کی نعت سے بھری ہوئی ہے۔ قل هو اللہ احد، اس میں ارشاد ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب انداز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کس قدر محبت فرماتا ہے کہ خود کی وحدانیت کا اعلان بھی خود نہیں بلکہ اپنے حبیب کی زبان مبارک سے کروا رہا ہے کہ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ پوری سورت اللہ کی شان بیان کرتی نظر آ رہی ہے، توحید کا ذکر ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ پوری صورت میں ذکر خدا ہے، مگر ایک کلمہ قل نے اے محبوب تم فرما دو، اس نے اس ساری صورت کو نعت میں شامل کر دیا، یا اس ساری صورت میں نعت کو شامل کر دیا، کیونکہ مرضی الہی یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کلام تو ہمارا ہو اور زبان تمہاری ہو، یہی رب کو پسند ہے۔
اے محبوب ہماری صفات تم دنیا کو بتاؤ، تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے، اور تمہاری صفات کیا ہے اسے ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ اے محبوب تم کہلواؤ، اور محمد الرسول اللہ ہم کہلواتے ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں تمہارے منہ سے اپنے اوصاف سنیں کہ تم ہمیں سناؤ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور ہم تمہارا تعارف کرائیں محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح تبت یدا ابی لہب، اس میں بھی نعت شامل ہے۔ وہ کیسے؟ آپ سوچیں گے کہ اس میں ابو لہب کا ذکر ہے اور اس میں تو قل بھی نہیں ہے، تو یاد رکھیں قل هو اللہ احد میں تو قل فرمانے سے نعت کی شان نظر آئی۔ سورہ اخلاص میں لفظ قل کی وجہ سے پوری صورت میں نعت کی شان نظر آئی، اور یہاں قل نہ فرمانے سے نعت کی شان موجود ہے، کیونکہ ایک بار ابو لہب نے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے بکا تھا کہ معاذ اللہ آپ تباہ ہو جائیں، تو پروردگار عالم نے اس ملعون کے کلمہ ملعونہ کا بدلہ اور انتقام لیتے ہوئے محبوب سے نہیں فرمایا کہ اے محبوب تم کہو کہ ابو لہب تباہ ہو جائے، نہیں، جب اپنے حبیب کی بات آئی تو رب نے خود ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تباہ ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ تباہ ہو گئے۔ یعنی اے محبوب اس کا جواب آپ نہ دیں، ہم خود جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اب اس سے جہاں ابو لہب کی گمراہی اور ہلاکت وغیرہ کا ذکر ہوا، ساتھ ہی ساتھ آقا کی عزت و عظمت کا وقار اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے یہ بھی پتا چلا کہ ان کی شان میں ادنا سی بکواس کرنے والا اللہ کا دشمن قرار پاتا ہے، اور ایسا دشمن کہ اس ملعون کے حق میں ایک پوری آیت نازل ہو گئی۔ اور اب اس سورت کی تلاوت ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ایک صدی نہیں، بلکہ صبح قیامت تک ہوتی رہے گی، اور ابو لہب پر قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ جس طرح حضور کے اوصاف کا ذکر کرنا نعت ہے، حضور کی خوبیاں بیان کرنا نعت ہے، اسی طرح حضور کے دشمنوں کا رد کرنا بھی آواز سے، حضور کے دشمنوں کا رد کرنا بھی، یہ مزاج اعلی حضرت کے نعتیہ کلام میں ہمیں نظر آتا ہے، مفتی اعظم کے کلام میں بھی نظر آتا ہے کہ جہاں جہاں حضور کی نعت بیان کی ہے وہاں کہیں کہیں دشمنوں کا رد بھی فرمایا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں لم یات نظیر و کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جہاں میرے آقا کی نعت بیان کی وہاں رد فرماتے ہوئے فرماتے دشمنوں کا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ مفتی اعظم فرماتے یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ حضور کے اوصاف کا بیان کرنا یہ بھی نعت ہے، اور حضور کے دشمنوں کا رد کرنا یہ بھی نعت ہے۔ کوئی حضور کے اوصاف بیان کرے، حضور کی خوبیاں بیان کرے اور دشمنوں کا رد نہیں کرے تو وہ نعت مکمل نہیں ہوئی۔
اور ایسا جس کا مزاج ہو تو سمجھ جائیے یہاں آدمی گڑبڑ ہے. اس لیے کہ اخلاق کے دونوں پہلو ہیں جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا, کھانے کے لیے مانگا تو آپ نے دسترخوان بچھایا, کھانا لگایا, اس کو بٹھایا اور دوران گفتگو جب کوئی بات شریعت کی خلاف اس کی باتوں سے اندازہ ہوا فوراً دسترخوان کھینچا, اس کو گھر سے باہر نکالا. تو اخلاق دونوں ہیں کہ اگر حضور کا غلام ہے تو اس کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا, اور اگر انجانے میں بچھا دیا پتہ چل گیا تو اب اخلاق یہ ہے کہ اس کے سامنے سے دسترخوان کھینچ کر اسے دھکا دے کر باہر نکالا جائے. یہ دونوں پہلو بیان ہوں گے تب نعت کا حق ادا ہوگا, امام علی مقام کا ذکر ہوگا, اور کوئی یزید کے بارے میں کچھ ذکر نہ کرے تو واقعات کربلا کا حق ادا نہیں ہوگا. امام علی مقام, امام حسین علی جدہ علیہ السلام کا ذکر ہوگا, ان پر لاکھوں کروڑوں سلام بھیجے جائیں گے تو یزید پلید کا رد کیا جائے گا اور اس پر لعن تان بھی کیا جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, مدحت مصطفیٰ, شان و شوکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں قرآن سے بڑھ کر زیادہ مستند اور معتبر کوئی کتاب نہیں. قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا مبارک اور حسن مجسم کا بیان اس مبارک انداز میں کیا ہے کہ عاشقان جمال مصطفیٰ اسے سن کر وجد میں آ جاتے ہیں اور ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کے ایسے چراغ روشن ہو جاتے ہیں جنہیں حوادث زمانہ کی کوئی آندھی بھی بجھا نہیں سکتی. آج کا وہابی, آج کے بد مذہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور نہیں مانتے. میں ان مذہبی دہشت گردوں کے باطل عقیدے کا بار بار ذکر کر کے رد اسی لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو ایسے لوگوں کے باطل عقیدے معلوم ہو جائیں. ان کی نماز, ان کا روزہ, ان کا حج, ان کا عمرہ یہ عبادت نہیں, سب کے سب دھوکہ ہے. کیونکہ جس کے دل میں اللہ کے حبیب کی عظمت نہیں, رفعت نہیں, تعظیم نہیں, روزہ نہیں بلکہ وہ دھوکہ ہے. نماز نہیں بلکہ وہ دھوکہ ہے. وہ کسی بھی عبادت کا وہ خوب دعویٰ کرے, وہ سب کے سب اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. کیونکہ رب خود ارشاد فرماتا ہے, اے محبوب آپ فرما دو کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ میری اتباع کرے, میری اقتداء کرے, میری تعظیم کرے, مجھ سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے اپنا محبوب بنا لے گا. لہذا سنیوں, وہابیوں سے دور رہو. کس سے دور رہو؟ آواز سے. کس سے دور رہو؟ اور ان مذہبی دہشت گردوں کو اپنے سے دور رکھو. ان سے دوستی نہیں بلکہ نفرت رکھو. آج کے اس پرفتن دور میں بد مذہبیت عام ہوتی جا رہی ہے. کوئی قرآن پڑھ کر نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, کوئی حدیث پڑھ کر سنا کر نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, کوئی اہل بیت سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کر کے جھوٹے قصے, جھوٹی تاریخ, جھوٹی کہانیاں سنا کر نبی اور ان کے اصحاب کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے. وہیں سنی کہلانے والے ان سے معاملات بھی کرتے نظر آ رہے ہیں, ان سے اپنے رشتے جوڑتے نبھاتے نظر آ رہے ہیں. حق بولنے والا آج کے دور میں جس طرح ہونا چاہیے ویسا کوئی نظر عالم نہیں آ رہا ہے. بد مذہبوں سے تعلقات ہی کی لعنت ہے کہ ان کا رد نہیں ہو رہا ہے. ایک گھنٹہ سنی علماء کا کہلانے والے بیان کر رہا ہے, لیکن بد مذہبوں کا نام لے کر رد کرنے میں ان کو موت آتی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسا کرنے والا اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ
کوئی نہ کوئی تار کسی نہ کسی بد مذہب سے کسی نہ کسی ذریعے سے جڑا ضرور ہوگا. آج کا مولوی سیٹ کی دل جوئی میں لگا ہوا نظر آتا ہے. نماز پڑھو نماز پڑھو، اس کی تاکید تو بہت کرتے ہیں مولوی، لیکن وہابی سے بچو، دیوبندی سے بچو، رافضی سے بچو، نام نہاد مولائیوں سے بچو. یہ کہنے میں بولتی بند ہوتی ہے وہ اسی لیے کہ سیٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے، سیٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے. کسی کو برا مت کہو، کسی کو برا مت کہو. ارے میرے آقا رحمت عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں. منافق نے دیکھا تو آپ کی سواری کے بارے میں برا کہا. حضور جس حمار پر، جس گدھے پر آپ سواری فرما رہے تھے، گزر رہے تھے، اس کے بارے میں ایک منافق نے کیا کہا کہ اس سے بہت بدبو آ رہی ہے. اس سے آواز سے بولیے، اس سے بہت بدبو آ رہی ہے. جیسے ہی صحابی نے سنا، دیکھیے اس نے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کیا، نبی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، سواری کے بارے میں کہا. اب سواری بھی جانور ہے بظاہر، گدھا ہے، حمار، اس کے بارے میں کہا. لیکن صحابہ سبحان اللہ، ان کا عقیدہ دیکھو. اپنے عقیدے کو ان کے عقیدے سے زندہ کرو. آج صحابہ کرام کو معاذ اللہ کھلے عام گالیاں دی جاتی ہیں، اور گالیاں دینے والوں کے سنی ہاتھ بھی چومتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو سنی سمجھتا ہے. اب نہ جانے وہ کون سے ڈپارٹمنٹ کا سنی ہے، ہم تو اسے کچھ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی شان دیکھیے، ان کا عشق رسول دیکھیے. جیسے ہی ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، انہوں نے سنا تو انہوں نے کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا، انہوں نے حضور سے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں کہتا تو ہم تو بول دیتے، جو کرنا ہو کر دیتے، لیکن اب آپ کی سواری کے بارے میں ایسا کہہ دیا ہے تو اب کیا کریں، کیا اس کا جواب دیں. ایسا نہیں کہا، بلکہ بغیر کسی دیری کے اس صحابی نے اس منافق کو جواب دیتے کہا کہ سن، اس جانور، اس سواری کی جو پیشاب ہے وہ تجھ سے خوشبودار ہے، اس سواری کی جو پیشاب ہے وہ تجھ سے خوشبودار ہے. یعنی جو صحابہ حضور کی سواری کی شان میں گستاخی کو کرے، اس کو برا کہے، وہ برداشت نہیں کرے، تو آج سنی ہو کر حضور کی شان میں جو گستاخی کرے، حضور کو مردہ کہے، حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں یہ کہے، حضور کو غیب کا علم نہیں یہ کہے، حضور مر کر مٹی میں مل گئے یہ کہیے معاذ اللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا گندا عقیدہ لکھنے والے، ایسے گندے عقیدوں کی تبلیغ کرنے والے، ان سے کوئی محبت رکھے تو کیا وہ سنی ہو سکتا ہے؟ آواز سے وہ سنی ہو سکتا ہے؟ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، فتین بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کسی کو برا مت بولو، سب سے بڑا فیشن ہے آج کے دور میں، کسی کو برا مت بولو، کسی کو برا مت بولو کا نعرہ لگانے والے عشق نبی کی لذت سے یقیناً محروم ہیں. میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا یہ انکار کرتے ہیں، اور ایسے انکار کرنے والوں کو شادیوں میں بلایا جاتا ہے، اور ایسے انکار کرنے والے کو بلانے والے جو ہیں اس کا نکاح پڑھایا جاتا ہے، اس کی میت میں جایا جاتا ہے. قرآن کریم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے بارے میں خود اعلان کرتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. قد سب سے پہلے بیان فرمایا قد، یعنی بے شک، یعنی اس بات میں جو بات ذکر ہونے والی ہے اس بات میں کوئی شک، کوئی شک. قرآن کریم کے تو ہر جملے میں کوئی شک نہیں، لا ریب کتاب ہے، لیکن اس جگہ رب نے خاص فرمایا قد، یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ تحقیق والی بات متحقق ہے کہ تمہارے پاس جو ذات آ گئی ہے وہ اللہ کا نور ہے. وہ کیا ہے؟ آواز سے وہ کیا ہے؟ اور قرآن نے نور کہا، کسے کہا؟
تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں نور جو رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ بے شک تمہارے پاس آ گیا رب کی طرف سے نور، تو اس پر اتفاق ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ کی مقدس ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، 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 سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نور ہے۔ حضور کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق بشر ہے، لیکن میرے حضور کی بشریت عالم، اس عالم کے تمام انسانوں کی بشریت سے بلند و بالا ہے۔ بشریت اور نورانیت یہ آپس میں کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں کہ اگر بشر مان لیا جائے تو نورانیت نہ مانا جا سکے، بلکہ بشریت اور نورانیت بیک وقت اکٹھی ہو سکتی ہے، بیک وقت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ کیا فرمایا رب نے؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اچھا یہ بتائیے، حضرت جبریل فرشتے ہیں، کون ہیں؟ اور فرشتے نوری مخلوق ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ نور ہے، لیکن جب رب نے اس نور کو یعنی جبریل امین کو حضرت مریم کے پاس بھیجا تو رب نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جس وقت حضرت جبریل مریم کے پاس آئے تو وہ مکمل بشر تھے، یعنی بشری لباس میں تھے، اب نور بھی ہے، حضرت جبریل نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، بیک وقت دونوں چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، بشریت اور نورانیت۔ یہ کوئی آگ اور پانی کی طرح نہیں کہ یہ مل جائیں تو آپس میں ٹکراؤ ہو جائے۔ ہم سنی حسینی مسلمان اپنے پیارے آقا نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتے ہیں، اپنے آقا کو بشر مانتے ہیں، وہ بھی اپنے جیسا بشر، سر آواز سے بولو، اپنے جیسا بشر، بلکہ سید البشر مانتے ہیں، خیر البشر مانتے ہیں، افضل البشر مانتے ہیں، اور ساتھ ہی نور من نور اللہ یعنی اللہ کے نوروں میں سے نور بھی مانتے ہیں۔ لیکن وہابی نبی کو جو بشر مانتا ہے تو وہ خیر البشر نہیں مانتا، سید البشر نہیں مانتا، افضل البشر نہیں مانتا، وہ تو اپنے جیسا بشر مانتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ نور تو مانتا ہی نہیں، اس کے نزدیک حضور نور نہیں، بشر مانتا ہے، تو بشر بھی کیسا مانتا ہے؟ اپنے جیسا بشر۔ ارے ہمارے حضور کی شان تو یہ کہ میرے آقا کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دے تو وہ کھارا کنواں ہمیشہ کے لیے میٹھا بن جائے، کہیے سبحان اللہ۔ وہ یہ بولتے ہماری طرح تو یہ بھی تھوک ڈال کے دکھا دیں کہ کھارا ہوتا ہے کہ میٹھا ہوتا ہے، کوئی ڈالنے ہی نہیں دے گا۔ اتنے خوبصورت تو یہ خبیث ہے نہیں کہ یہ کسی پانی میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ میٹھا میٹھا بن جائے۔ یہ تو ہمارے نبی کی شان ہے، نبی کی شان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیاں مبارک کا اشارہ فرما دے
تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ فرما دے ٹکڑے ہوئے چاند جڑ جائے، انگلی کا اشارہ فرما دے ڈوبا ہوا سورج دوبارہ اندھے نجدی دیکھ قدرت رسول اللہ کی۔ ہمارے حضور کی شان سبحان اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ ہم جو سنی نور مانتے ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مانتے ہیں، بے شمار اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن جو نور کے منکر ہیں ان کے پاس کوئی قرآن کی ایک آیت نہیں کہ جس میں رب نے یہ فرمایا ہو کہ میرا نبی نور نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ان کے پاس ایک حدیث موجود ہے کہ جس میں امام الانبیاء نے فرمایا ہو کہ میں نور نہیں ہوں۔ کوئی حدیث ان کے پاس موجود نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی اپنی نورانیت کی نفی نہیں کی، اور صحابہ کرام نے کسی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ ہمارے نبی نور نہیں تھے۔ رب کے فضل سے ہم سنیوں کے پاس نبی کے نور ہونے میں کئی دلیلیں موجود ہیں، لیکن ناریوں کے پاس نبی کے نور نہ ہونے کے لحاظ سے ایک بھی دلیل موجود۔ اب نور ہونے کے متعلق صحابہ کا کیا عقیدہ تھا سنیں۔ سرکار سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں، یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں کے دونوں آنکھوں کے درمیان اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ان دونوں آنکھوں سے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اب دیکھیے شان بیان کر رہے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کی شان کیا ہے، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے آقا کل نور ہے، ہمارے آقا کل نور ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمارے حضور کے پورے پیکرے مبارک کو ہی نور بنایا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، بل نور من نور اللہ، ہمارے حضور اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ آواز سے، یہ عقیدہ کس کا تھا؟ صحابی کا عقیدہ۔ ہمارے نبی اللہ کے نور ہیں، ہمارے نبی اللہ کے، ہمارے نبی اللہ کے۔ ایک اور حدیث پاک صحابی رسول سرکار سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ، میں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ دیکھیں صحابی کا سوال ہی نہیں بلکہ ان کے عقیدے کا اظہار بھی ہے۔ حضرت جابر کا اس سوال سے یہ عقیدہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے حضور سب جانتے ہیں، ہمارے حضور جو ہو چکا وہ حضور، جو ہوگا قیامت تک حضور، جنت میں کون جائے گا حضور، جہنم میں کون جائے گا حضور۔ جب سوال کیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، تو میرے آقا نے منع نہیں فرمایا کہ جابر ایسا سوال نہ کرو، یہ تو غیب کی بات ہے، یہ غیب کی بات میں نہیں جانتا ہوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ غیب دان نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہوا نور و نبی کا یا جابر، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ کہ حضور
سبحان اللہ. حضرت تشریف لائی آگے. نعرہ تکبیر. ارے آواز سے بولو بھائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, ذکر شہدائے کربلا, محفل شہید اعظم. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ دی. اللہم صلی علی سیدنا. شکریہ بھائی. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کیا فرمایا حضور نے؟ اور میرے آقا نے جواب جو عنایت فرمایا اس کا انداز دیکھیے. ایک یہ ہوتا ہے حضور آپ ہمارے نبی ہیں, اور حضور فرمایا کہ میں تمہارا نبی ہوں. سبحان اللہ, کیا محبت والا انداز ہے. فرمایا یا رسول اللہ رب نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو فرماتے ہوا نور و نبی جی کا. یا جابر, اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. ہم سنیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی نور ہے. ہمارا نبی اللہ کا, ہمارا نبی اللہ کا. یہ نبی کو نور ماننے کی برکت ہے کہ سنیوں کا دل بھی نورانی ہے اور سنیوں کا چہرہ بھی نورانی ہے. اور جو نبی کو اللہ کا نور نہیں مانتے ان کا دل بھی ناری ہے, اور دل میں جو آگ جل رہی ہے جہنم والی اس سے ان کا چہرہ بھی کالا. لیکن الحمدللہ جو نبی کو نور مانتا ہے اور اس نور کی محبت سے اپنے دل کو نورانی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دل کی نورانیت سے اس سنی کے چہرے کو بھی نورانی بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے, رسول اللہ کا فیضان ہے کہ ہم سنیوں کو امام احمد رضا کا دامن ملا. اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ دیا بے شک یہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا, اہل بیت کا عقیدہ تھا, تمام اولیاء کا عقیدہ تھا. اسی لیے امام نے فرمایا, خوب فرمایا, سچ فرمایا, تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ تو نبی کو نور نہیں مانتا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو نبی کو تو نور مانتے ہی ہیں. آلات فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. جب وہ اللہ کا نور ہمارا نبی ہے تو سوچیں اس نور والے نبی کا حسن کس شان والا ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کیا عالم تھا. پوچھو قرآن سے. قرآن سے پوچھا تو قرآن نے آپ کے حسن کو سراج منیر قرار دیا اور اعلان فرمایا یا ایھا النبی إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اے غیب کی خبریں بتانے والے, نبی کا معنی ہی نہیں معلوم بھابی تو کیسے وہ مانے گا کہ غیب داں ہے کہ نہیں. ارے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے تو اصل معانی اللہ تعالیٰ اسی پر ہی کھولتا ہے. اعلیٰ حضرت نے نبی کا ترجمہ فرمایا, سب نے نبی کے ترجمے میں نبی کو رکھا, صرف نبی, اے نبی, یا ایھا النبی, اے نبی. لیکن امام احمد رضا نے یا ایھا النبی کا ترجمہ فرمایا تو کیا لکھا, اے غیب کی خبریں دینے والے.
سبحان اللہ، اے غیب کی خبریں بتانے والے، رب فرماتا ہے ہم نے تمہیں بھیجا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، حاضر و ناظر، اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا، وہ سراجم منیرا، اور چمکانے والا آفتاب، چمکنے والا نہیں، چمکانے والا آفتاب۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپا کو سراج منیر قرار دیا جانا ایک قرآنی استعارہ ہے۔ سراج آفتاب یا چراغ کو کہتے ہیں، اور منیر اسے کہتے ہیں جو دوسرے کو روشن کر دے۔ سراج کا معنی چراغ، اب منیر کا معنی جو دوسرے کو روشن کر دے، یعنی میرے آقا دو عالم کے داتا، اللہ کے نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے فضل سے، رب کی عطا کردہ نورانیت سے خود روشن و منور تو ہیں ہی، ساری کائنات کو بھی اپنی روشنی تقسیم فرما کر روشن و منور کر رہے ہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے کیا دعا فرمائی، یہ دعا بھی ہے، نعت بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے، دعا بھی ہے، نعت بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے۔ اس شعر کو، بہت مشہور شعر ہے، آج پڑھ لیجئے، اس کو یاد بھی کر لیجئے، ہر نماز کے بعد 12 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ شعر یاد ہو گیا؟ شعر یاد ہو گیا؟ ہر نماز کے بعد 12 مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کی نورانیت سے، اس شعر کی برکت سے حضور کے نور کی نورانیت عطا فرمائے گا اور دل نورانی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم نور مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم یاد فرمائی۔ ارشاد باری تعالی ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب تمہاری جان کی قسم، رب فرما رہا ہے اے محبوب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشہ میں بھٹک رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی جان بارگاہ الہی میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک کی طرح عزت و حرمت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی زندگی کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ یہ مرتبہ اگر کسے حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن، چہرے انور اور چشمان مبارک کے بارے میں قرآن سے پوچھیں کہ قرآن تو ہی بتا دے کہ میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا کیا عالم تھا، تو میرے آقا کے چہرے انور کی کیا شان تھی، میرے آقا سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے بارے میں کیا خیال، تو قرآن کریم اعلان فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ چاشت سے جمال مصطفیٰ کے نور کی طرف اشارہ ہے، اور رات سے آپ کے عنبری گیسو یعنی بال مبارک کی طرف اشارہ ہے۔ یہ
رخ والضحا کی شان، میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تلوے کی شان کیا ہے؟ اسے اپنے ایک شعر میں استاد زمن بیان فرماتے ہیں کہ آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، کیا فرماتے ہیں؟ آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق پہ اتارا کرتا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کے فیوز و برکات سے امام عالی مقام کے وسیلے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور امام عالی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے در پاک کے خصوصی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین و بجاہ عم النبی الامین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام کے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز نے ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز نے ہدایت پہ لاکھوں سلام، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جو جوان جنت کا سالار ہے، اس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو ذرا پائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا نور اللہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیک وسلم۔